الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نہایت قابل احترام، قابل عزت سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے، بلکہ ساری زندگی انسان اپنی رب کی عبادت اور ریاضت میں زندگی بسر کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بھی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اس مقام پر بھی ایمان والوں پر احسان جتلایا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا، ان کی سیرت نہیں ہوگی اور ان کے اسوے کے مطابق زندگی بسر نہیں کی جائے گی تو ایمان کا ایک بھی ذرہ انسان کا مقبول نہیں ہوگا۔ ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہوگا وہی عمل قابل قبول ہوگا۔ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور حدیث کے الفاظ ہیں: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كبر ورفع يديه يدو منكبيه۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہتے تو اللہ اکبر کہتے، ورفع يديه ومنكبيه، اور اپنے دونوں ہاتھوں مبارکوں کو کندھوں کے برابر لے آتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ إِلَى الرُّكُوعِ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی طرف جانا چاہتے، اپنا سر جھکانا چاہتے، کبر ورفع يديه ومنكبيه، رکوع جانے سے قبل اپنے دونوں ہاتھوں مبارکوں کو کندھوں کے برابر لے آتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھانا چاہتے تو رفع يديه ومنكبيه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں مبارکوں کو کندھوں کے برابر لے آتے۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد تیسری رکعت کی طرف اٹھنا چاہتے تو رفع يديه ومنكبيه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں مبارکوں کو کندھوں کے برابر لے آتے۔ اور یہی طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اسی طریقے کی تربیت دی۔ ہر وہ عمل، ہر وہ قول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ قول درست ہوگا، اس کو غلط کرنے والی کوئی ذات اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہو سکی۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا، قیل من ابا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی موجود ہیں، کہا ساری کی ساری امت میری جنت میں چلی جائے گی الا من ابا، مگر جس آدمی نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے کہ وہ کون سا بدبخت آدمی ہے، کون سے اس قدر نالائق آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا بدبخت آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، فرما برداری کی اور میرے طریقوں کو مانا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میرے طریقے سے انکار کر دیا اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق چلے گا، فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کی بارشیں برسانا شروع کر دیں گے۔ قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو نبیین کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین لوگوں کا، ان چار نیک ہستیوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ نصیب کر دیں گے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھ بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی خوشگوار ہے اور خوش آمدید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اطاعت اور فرما برداری کو اپنی زندگی کا محور بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔